بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم سامعین، آج کچھ لوگوں کے مشاہدات میں یہ بات آئی ہے، کچھ لوگوں کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم التجائیں کرتے ہیں، ہماری التجائیں رد کر دی جاتی ہیں، وہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، وہ دعاؤں سے بدظن ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے ایسے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو رب کی شان کے لائق ہی نہیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ اور باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری دعائیں قبول ہوں اور درجہ قبولیت کو پہنچیں، اور پھر آپ ان کے اثرات دیکھیں، جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا وقت، ایسا ٹائم اور ایسا لمحہ اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ وقت کون سا ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، وہ ٹائم کون سا ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم تہجد کے لیے اٹھو۔ کس کے لیے اٹھو؟ تہجد کے لیے اٹھو۔ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، سارے لوگ میٹھی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن تم اللہ کی محبت کے لیے اٹھتے ہو اور اچھی طرح وضو کر کے نوافل ادا کرتے ہو۔ نوافل ادا کرنے کے بعد تم اس وقت دعا مانگتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تم نہیں بلکہ تمہارا رب پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں۔ کوئی بیماریوں سے امان مانگنے والا ہو، میں اس کی ساری زہری اور باطنی بیماریوں کو دور کر دوں۔ اے ایمان والو، یہ وقت جو تہجد کا وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت خود رب پکار پکار کر جو اس کی شان کے لائق ہے بلا تشبیہ و تمثیل، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ارشاد فرمایا، وہ تو مائل با کرم ہے کوئی سوال ہی نہیں، راہ دکھائی کسی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اے ایمان والو، اس وقت سوال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا، رب خود ہی پکار پکار کر ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فی الفور ہماری دعائیں قبول ہوں تو یہ عادت ہمیں اپنانی ہوگی، تہجد کے وقت اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر ہمیں مانگنا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ مولا ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔